جس مرحوم نے زکوٰۃ اور اس جیسے دوسرے مالی واجبات ادا نہ کیے ہوں، اس کی جائیداد میں کوئی ایسا تصرف کرنا جو واجبات کی ادائیگی میں مانع نہ ہو، مثلاً اس گھر میں نماز پڑھنا ورثاء کی اجازت سے جائز ہے۔ اسی طرح اگر قرض دار کا قرض ادا کیا جائے یا کوئی اپنے ذمے لے لے یا اتنی مقدار جدا کر لی جائے تو باقی جائیداد میں ایسا تصرف کرنا بھی جائز ہے جو اس جائیداد کو تلف کر دے۔ اگر مرحوم کے بعض ورثاء کم سن یا مجنون یا غیر حاضر ہوں تو ان کے ولی کی اجازت کے بغیر اس جائیداد میں تصرف حرام ہے اور اس میں نماز جائز نہیں۔ ہاں، ان معمولی تصرفات میں کوئی حرج نہیں جو میت کے غسل و کفن وغیرہ کے امور انجام دینے کا مقدمہ ہے۔ کسی کی جائیداد میں نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کا مالک صریحاً اجازت دے یا کوئی ایسی بات کہے جس سے معلوم ہو کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اجازت دے کہ اس کی جائیداد میں بیٹھے یا سوئے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت بھی دے دی ہے، یا مالک کے راضی ہونے پر دوسری وجوہات کی بنا پر اطمینان رکھتا ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ جیسے کہ میں نے اوپر کے مسئلے میں آپ لوگوں کو مثالیں دی ہیں کہ کوئی ایسی قرائن موجود ہیں، شواہد موجود ہیں جو ہمیں اس بات کا علم دیتے ہیں کہ وہ مالک کیا ہے، اس کی اجازت شامل حال ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز پڑھ سکیں، تو وہاں ہمارا نماز پڑھنا جائز ہے۔ انتہائی وسیع و عریض زمین میں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ اس کا مالک کم سن یا مجنون ہو یا وہاں نماز پڑھنے پر راضی نہ ہو۔ اسی طرح ان باغات و زمینوں میں جن کے دروازے اور دیوار نہ ہوں، ان کے مالک کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ معلوم ہو کہ مالک راضی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ تصرف نہ کرے، اور اگر مالک کم سن یا مجنون ہو یا اس کے راضی نہ ہونے کا گمان ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ وہاں تصرف نہ کیا جائے اور نماز نہ پڑھی جائے، یعنی احتیاط کی جائے۔ دوسری شرط، پہلی شرط تھی کہ زمین جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ مباح ہو۔ دوسری شرط، ضروری ہے نماز کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے یا اختیاری رکوع و سجود کرنے میں مانع ہو۔ اختیاری رکوع سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اس کی جگہ جو ہے وہ اس قدر تنگ بھی نہ ہو کہ وہ رکوع میں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یعنی اس کی چھت اتنی نیچے ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اختیاری حالت میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں اس کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، ٹھیک ہے، جو اس کے رکوع میں مانع ہو، جو اس کے قیام میں مانع ہو، ٹھیک، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بدن کو ساکن رکھنے میں بھی مانع نہ ہو، اور اگر وہ وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے ایسی جگہ مثلاً بس، ٹرک، کشتی یا ریل گاڑی میں نماز پڑھے تو جس قدر ممکن ہو بدن کے ٹھہراؤ اور قبلے کی سمت کا خیال رکھے، اور اگر ٹرانسپورٹ قبلے سے کسی دوسری طرف مڑ جائے تو اپنا منہ قبلے کی جانب موڑ دے۔ اگر مکمل طور پر قبلے کا خیال رکھنا ممکن نہ ہو تو کوشش کرے کہ 90 ڈگری سے کم اختلاف ہو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قبلے کا خیال رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو قبلے کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے حالت سفر کے دوران اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور تو اس وقت ہم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب گاڑی، کشتی یا ریل گاڑی وغیرہ کھڑی ہوئی ہوں تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی حکم اس وقت ہے جب چل رہی ہو، لیکن اس حد تک نہ ہل جل رہی ہو کہ نمازی کے بدن کے ٹھہراؤ میں حائل ہو، یعنی رکاوٹ بنے۔ گندم، جو اور ان جیسی دوسری اجناس کے ڈھیر سے جو ہلے جلے بغیر نہیں رہ سکتے، نماز باطل ہے۔ تیسری شرط، ضروری ہے انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لینے کا احتمال ہو، لیکن اگر کسی ایسی جگہ رجاء کی نیت سے نماز پڑھے جہاں اسے اطمینان ہو کہ مثلاً ہوا اور بارش یا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہاں پوری نماز نہ پڑھ سکے گا
گو اتفاق سے پوری پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں ٹھہرنا حرام ہو، مثلا ایسی مخدوش چھت کے نیچے کہ جو عنقریب گرنے والی ہو، یعنی اس کی اس قدر خستہ حالت ہے کہ وہ عنقریب گر ہی جائے گی، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر وہ اس چھت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ گار ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ کسی ایسی چیز پر نماز پڑھنا جس پر کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام ہو، مثلا قالین کے ایسے حصے پر جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، اور اگر قصد قربت میں مانع ہو جائے تو صحیح نہیں ہے۔ چوتھی شرط، جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، اور نہ ہی وہ جگہ اتنی مختصر ہو کہ رکوع اور سجود کی گنجائش نہ رہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جہاں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر رکوع و سجود ادا کرنے کا امکان نہ ہو تو اس کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور مطہر کی جانب پشت کر کے، اور اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو نماز نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں اشکال نہیں، لیکن نماز دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔